ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ میں مولانا فضل الرحمان کے اعزاز میں پروقار استقبالیہ۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کمیونٹی جوہانسبرگ کی جانب سے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے اعزاز میں ایک پروقار استقبالیہ منعقد کیا گیا، جس میں کمیونٹی کے مؤسسین، سماجی شخصیات اور جمعیت کے ذمہ داران نے شرکت کی ہے۔ استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں پر زور دیا کہ وہ جنوبی افریقہ میں پاکستان کے سفیر ہیں اور ملک کا نام روشن کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم بنانے اور GDP گروتھ کو مضبوط کرنے میں اوورسیز پاکستانیوں کا کردار نہایت اہم ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہمیں سنجیدگی سے اس امر پر غور کرنا ہوگا کہ وطن عزیز کو موجودہ مشکل حالات سے کس طرح نکالا جا سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے مطابق دنیا بھر میں جمہوریت اور آمریت پر بحث جاری ہے۔ کہیں جمہوریت کے نام پر سرمایہ دارانہ نظام عوام کے لیے عذاب بنا ہوا ہے اور کہیں آمریت کے نام پر کمیونزم عوام کا خون چوس رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر کمزور ممالک میں براہ راست مداخلت بڑھتی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں حکومتوں میں عوام، قانون اور آئین کا کردار بتدریج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ عسکریت، آمریت اور سرمایہ داری عالمی اقتدار پر حاوی ہو چکی ہے، جبکہ آئین، قانون اور عوام کو ہی طاقت کا اصل محور اور مرکز ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ملک کے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ مشکلات کے حل کے سوالات کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ معیشت کو مؤثر سہارا فراہم نہیں کیا جا سکا اور محض بھیک مانگ کر قومی اثاثے نہیں چلائے جا سکتے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ جمعیت علماء اسلام عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے اور انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ جمعیت علماء اسلام پاکستان سندھ کے سیکرٹری جنرل مولانا راشد سومرو، مفتی ابرار احمد اور انس محمود بھی موجود تھے۔ تقریب کے اختتام پر مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کمیونٹی جنوبی افریقہ اور میزبان حافظ نعیم احمد خان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا ہے۔ نماز جنازہ اور نکاح میں تاخیر امت کے لیے نقصان دہ۔ تفصیلات کے مطابق دارالعلوم دیوبند کی تاریخی جامع مسجد قدیم میں اصلاحی خطاب کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے مسلمانوں کو 3 نہایت اہم اور بنیادی امور کی طرف توجہ دلائی۔ انہوں نے کہا کہ نماز کی ادائیگی، جنازے کی تجہیز و تکفین اور اولاد کے نکاح جیسے معاملات میں غیر ضروری تاخیر شریعت اسلامیہ کے مزاج کے خلاف ہے اور اس کے منفی اثرات پورے معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسلام نے جن امور میں جلدی اور بروقت اقدام کی تلقین کی ہے، بدقسمتی سے آج انہی میں سستی اور غفلت عام ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا مومن کی پہچان ہے، مگر آج دنیاوی مصروفیات اور غفلت کے باعث نماز میں تاخیر اور سستی ایک معمول بنتی جا رہی ہے، جو نہایت تشویشناک ہے۔ انہوں نے جنازے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میت کی تدفین میں تاخیر کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ آج مختلف سماجی رسم و رواج، انتظار اور غیر ضروری انتظامات کی وجہ سے جنازوں کو روکا جاتا ہے، حالانکہ شریعت نے میت کو جلد از جلد اس کے مقام تک پہنچانے کی تعلیم دی ہے۔ نکاح کے موضوع پر روشنی ڈالتے ہوئے محتمم دارالعلوم دیوبند نے کہا کہ اولاد کے لیے جب مناسب رشتہ میسر آ جائے تو نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں وقت پر نکاح نہ ہونے کے باعث بے شمار سماجی اور اخلاقی خرابیاں جنم لے رہی ہیں۔ خاص طور پر انہوں نے جہیز جیسی لعنت کو سخت الفاظ میں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس غیر اسلامی رسم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، جبکہ اسلام نکاح کو آسان اور سادہ بنانے کا حکم دیتا ہے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 امور میں جلدی کی تلقین فرمائی تھی: نماز کو وقت پر ادا کرنا، جنازے میں تاخیر نہ کرنا اور نکاح کو آسان بنا کر بروقت انجام دینا۔ انہوں نے کہا کہ اگر معاشرہ ان سنہرے اصولوں کو اپنا لے تو بے شمار فتنوں، بگاڑ اور اخلاقی بحران سے نجات ممکن ہے۔ آخر میں مفتی موصوف نے عوام و خاص سے اپیل کی کہ وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اختیار کریں، نمازوں کی پابندی کریں، مراسم جنازہ کو بلا تاخیر ادا کریں اور نکاح کو آسان بنا کر ایک پاکیزہ، باوقار اور متوازن اسلامی معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں۔